نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. ڈیس پر تشریف فرما شیخ شفیق عالم جامعی صاحب صدر اجلاس، حافظ عبدالرحمن جامعی صاحب ناظم مدرسہ، شیخ عبداللہ باجبیر صاحب پریزیڈنٹ عباد الرحمن ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، شیخ انور باجبیر صاحب جنرل سیکریٹری عباد الرحمن ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، علماء کرام، مہمانان خصوصی، تمام طلباء اور اولیاء طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس موقع پر کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آج کا دن اور آج کا وقت الحمدللہ خوشی کا وقت ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں پر سالانہ اجلاس ہو رہا ہے اور سرٹیفکیٹس اور ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، وہ تو ایک خوشی ہے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ بڑی خوشی یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے نا علم حاصل کریں، سال بھر آپ کے اساتذہ محنت کریں، پیرنٹس محنت کریں اور اسٹوڈنٹس محنت کریں. تو آج کا دن وہ ریزلٹس حاصل کرنے کا دن ہے. آج کا دن وہ جو فصل لگائی گئی تھی اس کے جو پھل ایکسٹریکٹ کرنے کا یعنی حاصل کرنے کا دن ہے الحمدللہ. وہ اسی وجہ سے میں الحمدللہ خوشی محسوس کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ تمام بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے؟ کر رہے الحمدللہ. اس کے آگے بڑھتے ہوئے اور بہت بڑی خوشی یہ محسوس ہو رہی کہ مسجد عباد الرحمن وہ مرکز بنے ہوا ہے جہاں پر یہ خوشی منائی جا رہی. یعنی تعلیم جو حاصل کی گئی اس کی خوشی منانے کے لیے مسجد عباد الرحمن ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. تو میں اس بات کی طرف آپ تمام کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے ہم جاتے ہیں سیرت پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ لاجیکلی دیکھا گیا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب صحابہ جو ہے نا مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی لگیج نہیں تھا، کوئی کھانے کے لیے اسٹوریج نہیں، کوئی کسی یعنی چھت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ گھر بنایا جائے، مارکیٹ قائم کی جائے تاکہ ہم اکنامکلی ڈیولپ ہو. لاجیکلی یہ ذہن ہمارا کہتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ کو کہتے ہیں کہ جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور فوری مسجد کی تعمیر کی جائے. مسجد کی تعمیر الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ مسجد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی. مسجد کا اہم مقصد جو میں اور آپ جانتے ہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، نماز قائم کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کا رول ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر صحابہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جہاں پر صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے ذریعے صحابہ کے اندر سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں. صحابہ کو جو اخلاق سکھا رہے ہیں تو وہیں پر سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں. صحابہ کو اخلاق کردار سکھا رہے ہیں، وہیں پر صحابہ کے اندر لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی عرصے کے دور میں ایسے بڑے بڑے صحابہ تیار ہوئے جو نہ کہ مسجد تک محدود تھے بلکہ ساری دنیا پر انہوں نے کمانڈ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے. میں یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ مسجد نبوی میں ایک یونیک اسپاٹ تھا. میں اور آپ جانتے ہیں جو لوگ عمرہ جاتے ہیں وہ جا کر وہاں پر دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ایک یونیک اسپاٹ تھا، ایک کونا تھا جسے میں اور آپ جانتے ہیں اصحاب الصفہ کے نام سے. یعنی وہاں پر ایک چھوٹا سا جگہ تھی جہاں پر صحابہ بیٹھتے اور سکلز سیکھتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص جگہ قائم کرے جہاں پر سکلز ڈیولپ لوگ سیکھیں
اور پھر اپنے آپ کو تیار کرے. الحمدللہ یہی خوشی میرے کو آج محسوس ہو رہی ہے. اللہ عباد الرحمان کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے. انہوں نے یہ کیا کہ لیٹسٹ اصحاب الصفہ لیٹسٹ صفہ قائم کر دیا مسجد میں. مسجد میں ایک ایسی مخصوص جگہ جو کمپیوٹر سینٹر کے نام سے جانی جا رہی ہے آج کے دور میں. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک لیٹسٹ صفہ ہے, یعنی لیٹسٹ اسپاٹ ہے مسجد میں جہاں پر اسکلس سیکھے جا سکیں گے. تو الحمدللہ یہ اسپاٹ قائم کیا گیا کمپیوٹر سینٹر کے نام سے 4 months بیک, 4 مہینے پہلے الحمدللہ ہم نے قائم کیا گیا تھا. ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے درمیان ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کیوں کمپیوٹر سینٹر مسجد میں, لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ مسجد نہ کہ عبادت کی جگہ ہے بلکہ اوور آل سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. اسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت کو فالو کرتے ہوئے کمپیوٹر سینٹر قائم کیا گیا یہاں پر 4 مہینے پہلے. الحمدللہ اس میں ابھی تک جو ہے نا 25 بوائز اور 19 گرلس کمپیوٹر کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. گرلس کے لیے سپریٹ ارینجمنٹ ہے, لیڈی انسٹرکٹر لیڈی ایڈمنسٹر رہتے ہوئے جو ہے نا گرلس کو پڑھاتے ہیں اور بوائز کے لیے الگ انتظام ہے. تو اس میں ابھی ہم بیسک کورس کمپلیٹ کر رہے ہیں, ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن, جس میں بیسک نالج دی گئی بچوں کو کمپیوٹرز کا استعمال, MS آفس ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ آج کل کے دور میں کمپیوٹر ایک دور تھا ہمارے بچپنے میں کمپیوٹر لگژری ہوتی تھی, یعنی سب کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا. ہم کہیں جا کر کمپیوٹر دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, ارے میں کمپیوٹر دیکھا بول. لیکن آج کمپیوٹر بیسک آپ کو یعنی تعلیم کے لیے بیسک, جیسا کہ نرسری LKG بولتے ہیں فاؤنڈیشنل جیسا ہے ویسا ہے. تو اسی لیے اس نہج پہ ہم نے یہ قائم کیا گیا. الحمدللہ ابھی بیسک کورس ہو چکا ہے. ابھی آگے ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں نئے کورسز کو ایڈ کیے جائیں گے. انشاءاللہ اس میں ویب ڈیزائننگ کا کورس ہو گیا, گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہو گیا, AI کے بھی کچھ کورسز انشاءاللہ ہم اس میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں آگے, تاکہ جو ہے نا ہمارے نوجوان اس مسجد کے اس سینٹر کے ذریعے علم حاصل کرے. اس کا یونیک فیچر یہ ہے کہ یہاں پر بچے صرف اسکل حاصل نہیں کرتے, ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا دینی تعلیم کی تربیت دی جاتی ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو یہاں پر وہ بیچ اٹینڈ کرتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ عشاء کے بعد یہاں پر جو درس ہوتا ہے 5 منٹ 10 منٹ کا اس میں بیٹھنا ہے, اور وہ درس کے بھی جو ٹاپکس ہیں اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ رکھے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر مورل ویلیوز بھی ڈیولپ ہو سکے. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے آگے بڑھتے ہوئے نیکسٹ جو قدم تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا گیا وہ ہے اسٹڈی ہال کا. الحمدللہ کچھ ہی دن پہلے اسٹڈی ہال کا اناگوریشن ہوا ہے 2nd فلور پر, جہاں پر جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو SSC انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کے ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں. کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے گھر اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جا کر سکون سے بیٹھ کے پڑھ سکیں. تو یہاں پر ایک سکون والا ماحول, وینٹیلیٹڈ پلیس, ٹیبل چیئر کے ساتھ آپ کو پوری سہولت کے ساتھ یہاں پر دی جا رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 یہاں پر ایڈمنس ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے. کوئی بھی میتھمیٹکس ہو یا کوئی بھی سائنس سبجیکٹ میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو وہ لوگ بھی ہیلپ کریں گے. تو یہ اسٹڈی ہال قائم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن فیلڈ میں الحمدللہ بہت سارے کام ہم آگے انشاءاللہ لے کے جانے کا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا ہے. جیسا کہ ہم ریسنٹلی ایک پروگرام رکھے تھے, ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزامس. ایگزامس کی تیاری کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کو ایگزامس کی تیاری, پریپریشن, پلاننگ کیسا کرنا, یہ ساری چیزیں بتائی. انشاءاللہ آگے جو ہے نا 10th کا رزلٹ آنے کے بعد آفٹر SSC اینڈ انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا کرنا, SSC کے بعد کیا کرنا, گائیڈنس لیکچرز انشاءاللہ رکھے جائیں گے. ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس سینٹر کا بھی انشاءاللہ قائم کرنے کا انشاءاللہ پلان ہے. اور پھر ہمارا جو ہے نا سمر میں بچوں کے لیے سمر کورسز وغیرہ کا بھی انتظام کیا جائے گا. میں اپنی گفتگو کو اینڈنگ کی طرف لے جاتے ہوئے میں پھر سے ایک وقت مشکور ہوں تمام مینجمنٹ مسجد عباد الرحمان, عبداللہ باجوبیر صاحب, انور باجوبیر صاحب, اور ساتھ ٹیچرس, فیکلٹی, ایڈمنس آف کمپیوٹر سینٹر. I am thankful to all of you. At the same time, I am thankful to all the students of our computer center and parents who played a key role in the development of this center. So you are the stepping stones. آپ لوگ جو ہے نا فاؤنڈیشنل اسٹون ہے, یہ فرسٹ بیچ ہے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو سارے گولکنڈے میں بلکہ حیدرآباد میں اس کو جو ہے نا اس تعلیم کو آگے بڑھائیں اور پھیلائیں انشاءاللہ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی نہج میں اور اس سے اور بہتر انداز میں تمام دوسرے مساجد جو ہیں ہمارے سٹی میں اور ہمارے اسٹیٹ میں, وہ جو ہے نا آگے بڑھتے ہوئے اس طرف سوچیں اور اس طرف قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس فیلڈ میں آگے بڑھیں, کیونکہ یہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, اور تمام ذمہ داران کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر کمپیوٹر سینٹر قائم ہوا اور بحسن خوبی یہ الحمدللہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، تو لہٰذا مسجد عباد الرحمن کی جانب سے ان طلباء کی تکریم کا بھی الحمدللہ بفضل اللہ انتظام کیا گیا. میں اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں محترم جناب محمد خان صاحب کو، وہ آئے اور کمپیوٹر کے طلباء کی تکریم فرمائے. جی، ٹاپرز میں محمد ریان، محمد بن وحید، انس خان. سب سے پہلے محمد ریان اسٹیج پر تشریف لائیں. جگہ دے دو بیٹے. محمد ریان. دوسرے ہیں محمد بن وحید، پورے آپ کو ہی دینا ہے. تیسرے ہیں انس خان. ایسے ایسے. بیسٹ نوٹس میں انعام حاصل کرنے والے طالب ہیں ابراہیم حسینی. مکمل حاضری میں انعام حاصل کرنے والے ہیں ابراہیم شریف. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ کا انعام حاصل کرنے والے حامد خان. اور اسی طرح ایک کمپیوٹر سینٹر کے لیے ایک اسپیشل ایوارڈ بھی رکھا گیا ہے جناب سید احمد صاحب کے لیے. جناب سید احمد صاحب بڑی عمر کے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنا ہے کہ بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے یہ، اللہ جزائے خیر دے. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.